فردوسی ایران کا عالمی شہرت یافتہ شاعر جن کا پورا نام حکیم عبدالقاسم حسن منصور فردوسی ہے۔ ایرانی سینکڑوں شعراء میں ممتاز حیثیت رکھنے والے وہ واحد شاعر ہیں جنہیں دنیا میں فارسی ادب کا آسمان سمجھا جاتا ہے۔ ادب و تہذیب سے تعلق رکھنے والے فردوسی کو یونانی شاعر ہیومر کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ اس شاعر نے اپنی ساری زندگی فارسی زبان کی خدمت میں گزار دی۔ وہ ایک محب وطن شاعر تھے۔ وہ اپنی ہر چیز فارس پہ قربان کر دینا چاہتے تھے۔ اس لیے اہل ایران اس عظیم مرتبت شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال 15 مئی کو یوم فردوسی کے طور پر مناتے ہیں۔ حکیم عبدالقاسم فردوسی 10ویں صدی کے نامور اور معروف فارسی شاعر ہیں، جن کی ولادت 329 ہجری بمطابق 940 عیسوی میں ایران کے علاقہ خراسان کے شہر توس کے ایک گاؤں ریگبار میں ہوئی۔ فردوسی کی شاہکار تصنیف شاہنامہ ہے جو دنیا میں ممتاز مقام رکھتی ہے، جس میں 60,000 سے زائد اشعار درج ہیں، جس میں ایرانی داستانیں اور سلطنتیں جیسا کہ پیش دادیان، کیانیان، اشکانیان اور ساسانیان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ شاہنامے میں عظیم فارس سے لے کر اسلامی سلطنت کے قیام تک کے واقعات، ثقافت، تہذیب و تمدن کو بڑی فصاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اہل دانش فردوسی کے اس شاہکار شاہنامے کو فارسی ادب میں انتہائی لاجواب ادبی خدمات میں پیش کرتے ہیں۔ ایران میں شاہنامے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس میں مختلف قدروں پر حکیمانہ تبصرے اور انسانی اقدار کو بڑی برجستگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے فردوسی نے توس میں کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد بھی کھیتی باڑی سے ہی منسلک تھے۔ وہ ایک خوشحال انسان تھا کیونکہ اسے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں۔ ان کے گاؤں میں ایک وسیع و عریض باغ تھا، جہاں وہ اپنی جوانی کے دن بڑی راحت و سکون سے بسر کرتا رہا۔ اس کی رہائش اسی باغ میں تھی، جہاں اس کے پاس عزیز و اقارب ملنے جلنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں وہ شاہنامہ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی کہ ایک جوان سال بیٹے کا انتقال ہو گیا، جس نے فردوسی کی زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑے اور اس کی جدائی کے دکھ کو برداشت نہ کر سکا۔ آخرکار 30 برس کی مدت میں شاہنامہ مکمل ہو گیا تو ضعیفی اور ناتوانی کے ساتھ ساتھ تنگ دستی اور مفلسی نے اسے گھیر لیا۔ فردوسی کو چند احباب نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی اس تصنیف کو بادشاہ کے حضور میں پیش کرے اور اس سے انعام و اکرام حاصل کر کے اپنی تنگ دستی سے نجات حاصل کرے۔ چنانچہ دوستوں کی اس آراء سے فردوسی نے اتفاق کیا اور چند قصیدے بادشاہ محمود غزنوی کی شان میں لکھ کر اپنی اسی تصنیف میں شامل کیے اور پھر دربار غزنویہ میں اسے پیش کیا۔ کچھ مدت تک فردوسی شاہنامہ سنا کر داد و تحسین حاصل کرتا رہا، لیکن جب انعام و اکرام کا وقت آیا تو درباری حاسدوں نے
بادشاہ کے آگے فردوسی کی بدگوئی کی اور بادشاہ کو فردوسی سے متنفر کر دیا۔ بادشاہ نے فردوسی کو خلاف توقع 60,000 اشرفیوں کی بجائے صرف 20,000 درہم دیے۔ اس انعام نے فردوسی کا دل توڑ دیا اور اس نے یہ رقم وہیں پر غریبوں میں بانٹ دی اور خود خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اس وقت تقریباً 4,000 شعراء دربار سے منسلک تھے، کیونکہ فردوسی ایک آزاد، خود مختار اور عزت نفس رکھنے والے انسان تھے۔ وہ کسی قیمت پر بھی چاپلوسی اور خوشامد کے قائل نہیں تھے، جس کی بنا پر کسی نے بھی دربار میں فردوسی کی حمایت نہ کی، جس کی وجہ سے فردوسی کو اس بے مثال کارنامے کا صلہ نہ ملا۔ اس ناروا اور ناانصافی کا داغ محمود غزنوی کے دامن پر لگ گیا، جو شاید ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک مرتبہ دربار میں حسن مہمندی، جو محمود غزنوی کا وزیر تھا، ایک شعر پڑھا جس نے بادشاہ پر بہت گہرا اثر کیا، اور پوچھا کہ حسن، یہ شعر تو بہت نایاب ہے، جس میں جرأت، شجاعت اور مردانگی کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حسن مہمندی نے کہا، ہاں، یہ شعر اسی بد نصیب کا ہے جس نے 30 سال محنت کر کے شاہنامہ لکھا، لیکن دربار غزنویہ سے محروم اور نامراد لوٹا۔ غزنوی بہت نادم ہوا اور اس نے حکم دیا کہ 8,000 اشرفیاں فردوسی کو بھجوائی جائیں۔ لیکن جب سپاہی انعام لے کر طوس کے شہر میں داخل ہوئے تو راستے میں فردوسی کا جنازہ شہر سے باہر آ رہا تھا۔ یہ انعام فردوسی کی بیٹی کو پیش کیا گیا تو اس نے بھی اسے ٹھکرا دیا۔ فردوسی کو سرزمین ایران سے بے پناہ عشق اور عقیدت تھی۔ فردوسی کی نگاہ میں نہ تو محمود اور نہ ہی غزنوی اور نہ ہی سلطنت غزنویہ کوئی اہمیت رکھتی تھی، بلکہ اس کی نظر میں صرف ایران ہی مقدم تھا۔ آپ نے 416 ہجری بمطابق 1020 عیسوی میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ فردوسی کا مزار فارسی ادب اور ثقافت پر دلچسپی رکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ مزار مشہد المقدس کے جنوب مغرب میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جہاں مزار کے ساتھ ساتھ پانی کے بڑے حوض اور خوبصورت پھولوں سے گھرا ہوا باغ آنے والے عقیدت مندوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔